بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 44 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مقلوب اور مزید فی متصل الاسانید کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مقلوب اور مزید فی متصل الاسانید کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث مدرج کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں حدیث مدرج کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اقسام کی تعریفات اور مثالیں، اور پھر ادراج کے اسباب اور ادراج کو معلوم کرنے کا طریقہ اور حدیث مدرج کا حکم تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور حدیث مدرج کے بارے میں کتابیں جو لکھی گئی تھی اس کی تفصیل بھی ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مقلوب اور مزید فی متصل الاسانید کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یہ حدیث مردود کی تقسیم بیان ہو رہی تھی اور اس کی تفصیلات بیان ہو رہی تھی۔ مردود یعنی ضعیف حدیث، اور یہ بتایا تھا کہ ضعیف حدیث دو وجہ سے ضعیف ہوتی ہے، یا تو راوی کے گرنے کی وجہ سے اور یا راوی پر جرح کی وجہ سے۔ راوی کے گرنے کی وجہ سے اس کی 6 اقسام بن رہی تھی: معلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس اور مرسل خفی۔ ان 6 کی تفصیل پیچھے گزر چکی، اور اگر راوی پر جرح ہوئی ہے تو اس کے پھر آگے 10 قسمیں بن رہی تھی۔ یا تو راوی جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہوگا، یا تہمت کذب، یا فسق، یا بدعت، یا جہالت، یا فحش غلط، یا سوء حفظ، یا غفلت، یا کثرت اوہام، یا مخالفت ثقات۔ تو ان میں سے بعض کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہی، اور اس میں مخالفت ثقات کی بحث چل رہی ہے، راویوں کی مخالفت۔ اور اس کی پھر ایک قسم تھی مدرج، جس کی تفصیل پیچھے سبق میں گزر چکی۔ مدرج کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی متن میں یا سند میں اپنی طرف سے کلام درج کرے۔ اور آج کے سبق میں حدیث مقلوب کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ الٹ پلٹ کرے، اور مزید فی متصل الاسانید کے بارے میں بحث کریں گے کہ 2 چیزوں میں وہ اپنی طرف سے اضافہ کرے۔ تو بہرحال یہ مخالفت کی اقسام ہے، 5 اقسام بنتی ہے: مدرج، مقلوب اور مزید فی متصل الاسانید، اور مضطرف اور مصحف۔ چنانچہ حدیث مقلوب کے بارے میں ہم مقلوب کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، مقلوب کی قسمیں، مقلوب السند اور مقلوب المتن، اور قلب کرنے کی وجوہات، اور حدیث مقلوب کا حکم، اور حدیث مقلوب کے بارے میں لکھی گئی کتابیں، یہ ذکر کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے مقلوب کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں۔ تو قلب آپ کو پتہ ہے، قلب کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، اور قلب یقلب تقلیب کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، اور کہتے ہیں قلب دل کو کہتے ہیں، اور دل کو بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دل بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے حدیث مقلوب کی؟ ابدال لفظ بآخر فی سند الحدیث و متنہ بتقدیم او تاخیر او نحوہ۔ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدلنا، سند حدیث میں ہو یا متن حدیث میں ہو، تقدیم یا تاخیر، یا اس کے ذریعے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے۔ تو یہ بھی ضعف کی علامت ہے۔ محدث کے ذمہ ہے کہ وہ جس طرح اس کے استاد نے اس کو بیان کیا ہے وہ آگے اسی طرح پہنچائے۔ اگر وہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ تبدیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے معنی پر فرق پڑتا ہے، تو پھر یہ جرح شمار ہوتی ہے۔ حدیث مقلوب کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک مقلوب السند ہے اور ایک مقلوب المتن ہے۔ مقلوب السند اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تبدیلی سند میں ہو، اور اس کی پھر آگے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ راوی اس طرح کرے کہ جو سند میں راوی ہے ان میں سے ایک راوی کو دوسرے راوی کے ساتھ تبدیل کرے اور الٹ پلٹ کرے۔ جیسے مثلا ایک حدیث کعب بن مرہ سے منقول ہے، اور یہ اس کو مرہ بن کعب بنا لے، یعنی جو دوسرا ہے اس کو پہلا بنا دے، اور جو پہلا ہے اس کو دوسرا بنا دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کے ساتھ تبدیل کرے، اور اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ عجیب و غریب لگے سامنے والے کے نگاہ میں۔ جیسے مثلا ایک حدیث سالم سے مشہور ہے، سالم سے وہ سب نقل کرتے ہیں، لیکن یہ نافع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو عجیب لگے کہ یہ حدیث نافع سے بھی منقول ہے۔
اور اس طرح کرنے والے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا کرنے والے حماد بن عمر النسیبی ہے. اس کی مثال یہ دی ہے کہ حماد النسیبی اعمش سے نقل کرتے، وہ ابو صالح سے نقل کرتے، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے مرفوع حدیث. اذا لقیتم المشرکین فی طریق فلا تبدوہم بالسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم مشرکین کے ساتھ راستے میں ملو تم سلام کے ساتھ تم ابتدا نہ کرو. تو یہ حدیث اس میں اس نے قلب کیا ہے حماد النسیبی نے، کیونکہ دراصل یہ حدیث اس طریقے سے منقول تھی عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ، اور مسلم شریف میں اسی سند کے ساتھ ہے، لیکن اس نے اس کو اس سند کے ساتھ ذکر کر دیا عن اعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعاً، جبکہ یہ اس طریقے سے یہ مروی نہیں ہے. تو چونکہ سہیل بن ابی صالح یہ مشہور طریق تھا تو اس نے اس سند کو عجیب و غریب اور منفرد بنانے کے لیے اس طریقے سے روایت کیا. اور کہتے قلب کی یہ صورت جو ہے یہ سرقہ کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد ہم مقلوب حدیث مقلوب المتن کی مثال ذکر کرتے ہیں، تعریف ذکر کرتے ہیں. مقلوب المتن کی مثال یہ ہے کہ متن میں کوئی تبدیلی کرے، اور اس کی پھر آگے دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ راوی متن حدیث میں سے بعض ٹکڑے کو مؤخر کرے اور بعض کو مقدم کرے. اس کی مثال یہ ہے برید اللہ عنہ کی حدیث مشہور حدیث فی السبعۃ الذین یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان 7 شخص کے بارے میں حدیث ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس حدیث میں ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. اس میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک شخص وہ ہوگا جو ایسے طریقے سے صدقہ کرے کہ وہ خفیہ ہو، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو اب راوی نے یہاں قلب کیا ہے، درست یہ ہونا چاہیے حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو اس قلب کی اس قسم کو قلب المتن کہتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ راوی اس طرح کرتا ہے کہ ایک حدیث کے متن کو لے کر دوسری حدیث کے سند کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور اس کے متن کو اس کے سند کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور ایسا بقصد امتحان ہوتا تھا. محدثین جب کسی طالب علم کا حفظ حدیث میں امتحان لیتے تھے تو اس طریقے سے کرتے تھے کہ سند کو الٹ پلٹ کر دیتے تھے. اور یہ آپ کو قصہ معلوم ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے ساتھیوں نے ان کے لیے 100 حدیث کو الٹ پلٹ کیا تھا، اور پھر سے ان کے حافظے کا امتحان لیا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام حدیثوں کو درست جگہوں پر ذکر کیا تھا، اور میں کسی ایک میں بھی انہوں نے غلطی نہیں کی تھی. یہ راویوں کو الٹ پلٹ کرنا اور سند میں متن میں الٹ پلٹ کرنا کس وجہ سے ہوتا تھا؟ تو اس کی وجوہات پھر مختلف ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ عجیب و غریب طور پر نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے. بعض راوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دیگر لوگوں کی طرح نقل کریں گے جو درست ہے تو لوگ اس کی طرف رغبت نہیں کریں گے، تو وہ اس طرح عجیب و غریب طریقے سے نقل کرتے جس سے وہ حدیث منقول نہیں ہوتی، اور یہ بات درست نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ امتحان کے لیے، کسی کے حافظے کے امتحان کے لیے اور اس کے ضبط کے امتحان کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ اس کے بارے میں آگے کہا ہے کہ یہ درست طریقہ ہے، لیکن اس کو پھر برقرار نہیں رکھنا چاہیے، جلدی سے اس کو ختم کرنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ راوی سے خود غلطی ہو جائے کہ اس سے الٹ پلٹ ہو جائے. قلب کا حکم کیا ہے، یعنی حدیث میں الٹ پلٹ کرنا؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر پہلی وجہ کی بنیاد پر ہو کہ لوگوں کو راغب کرنا ہو اور عجیب و غریب نقل کرنے کا اس کا سوچ ہو، تو اس طور پر حدیث میں تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہ واضعین اور وضاعین یعنی من گڑت حدیث بیان کرنے والوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اس لیے حدیث وضع کرتے تھے. اور اگر دوسری وجہ ہو کہ سامنے والے کا امتحان مقصود ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں محدثین ایک دوسرے کے حفظ اور اہلیت کا امتحان لیتے تھے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مجلس
برخاست ہونے سے پہلے اس کو درست طریقے سے ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو بتایا تھا کہ غلطی اور خطا سے ایسا ہونا، انسان ہے کبھی کبھی اس سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنے والا معذور ہے اپنے خطا میں، لیکن اگر اس طرح اس سے بار بار ہوتا ہو تو یہ پھر اس کے ضبط کے لیے اور اس کے حفظ کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے راوی ضعیف شمار ہوگا۔ اور جیسے کہ اوپر بیان کیا، حدیث مقلوب بھی ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے، لہٰذا جس حدیث میں قلب ہوا ہو تو وہ حدیث ضعیف شمار ہوگی۔ حدیث مقلوب کے بارے میں کتابیں کون سی لکھی گئی ہیں؟ تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کتاب لکھی ہے، رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب۔ اور یہ آپ کے سامنے بار بار آ گیا ہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کی تقریباً اکثر انواع پر کتابیں لکھی ہیں۔ حدیث مقلوب کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد ہم مزید فی متصل الاسانید کے بارے میں بحث کرتے ہیں، لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور مثال، اور اس کے مردود ہونے کی شرائط، اور اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ مزید فی متصل الاسانید کا لغوی معنی آپ حضرات کو معلوم ہے، مزید کا معنی زیادت کرنا، اور متصل کہتے ہیں منقطع کی زد ہے، تو اور اسانید جو ہے اسناد کی جمع ہے۔ اور اصطلاحی تعریف ہے زیادۃ راو فی اثناء سند ظاہرہ الاتصال، ایک سند کے درمیان میں ایک راوی کا اضافہ کرنا جو بظاہر متصل ہے، یعنی ایک حدیث متصل حدیث ہے لیکن ایک راوی ان دو راویوں کے بیچ میں ایک اور راوی کا اضافہ کرتا ہے، جبکہ اس راوی کے اضافے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر وہ متصل ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثني بسر بن عبید اللہ قال سمعت ابا ادریس قال سمعت واصلہ یقول سمعت ابا مرثد یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم قبروں پر بیٹھو نہیں اور نہ اس کی طرف نماز پڑھو۔ اب اس مثال میں ہم دیکھ لیں، دو جگہ زیادت ہے، پہلے جگہ میں لفظ سفیان کا اضافہ ہے، اور دوسری جگہ میں لفظ ابا ادریس کا اضافہ ہے، جبکہ ان دونوں جگہوں میں زیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی جو جگہ ہے کہ ابن مبارک سفیان سے نقل کرتے ہیں، تو یہ ابن مبارک سے نقل کرنے والے راویوں کی غلطی ہے کہ وہ ابن مبارک اور عبد الرحمن ابن یزید کے درمیان سفیان کا واسطہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن مبارک عن عبد الرحمن ابن یزید سے براہ راست نقل کرتے ہیں، سفیان کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے۔ اور جہاں تک ابو ادریس کا اضافہ ہے تو یہ عبداللہ بن مبارک کا وہم ہے، کیونکہ ثقہ راوی اس حدیث کو عبد الرحمن بن یزید سے نقل کرتے ہیں اور اس میں ابو ادریس کا ذکر بیچ میں نہیں کرتے، یعنی بسر بن عبید اللہ براہ راست واصلہ سے نقل کرتے، بیچ میں ابو ادریس کا اضافہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے اوپر بتایا کہ اس جگہ میں زیادہ کرنا درست نہیں ہوتا ہے اور اس زیادت کو رد کیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر جگہ جو زیادہ ذکر کرنا ہوتا ہے وہ رد نہیں کیا جاتا، بعض جگہوں میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے، تو لہٰذا زیادت کو رد کرنے کے لیے علماء کرام نے دو شرطیں لگائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نے اضافہ نہیں کیا ہے وہ زیادہ کرنے والے سے زیادہ اتقن اور زیادہ پختہ راوی ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادت کی جگہ میں سماع کی تصریح ہو۔ اگر وہاں سماع کی تصریح نہیں ہے تو پھر زیادت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ مشکل بحث ہے، یعنی ان شروط سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یقینی طور پر فیصلہ کرنا کہ ہر جگہ زیادت رد کی جائے گی یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ہر جگہ زیادت قبول ہوگی یہ بھی درست نہیں ہے، لہٰذا اس جگہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ اضافہ درست نہیں ہے تو اضافے کو رد کیا جائے گا، اور اگر وہاں معلوم ہو کہ اضافہ درست ہے اور جہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے وہاں غلطی ہوئی ہے تو پھر یہ یعنی اضافہ درست نہیں ہوگا اور انقطاع درست ہوگا۔
تو یہ پیچھے بھی ہم نے مرسل خفی میں ذکر کیا تھا. مرسل خفی اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر سند میں راوی گرا ہوا ہوتا ہے لیکن وہاں مذکور نہیں ہوتا. باقی مزید فی متصل الاسانید کے بارے میں کتابیں کون سی لکھی گئی ہے تو اس کے بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تمییز المزید فی متصل الاسانید. آج کے سبق میں ہم نے ایک تو حدیث مقلوب کے بارے میں تفصیل ذکر کی جس میں مقلوب کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور اس کی قسمیں ذکر کی اور قلب کرنے کی وجوہات ذکر کی اور حدیث مقلوب کا حکم بیان کیا. حدیث مقلوب میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کا تعارف ذکر کیا. اس کے بعد پھر ہم نے مزید فی متصل اسانید کی بحث کی اور اس کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، مثال اور جو زیادت ہے اس کے مردود ہونے کی شرائط ذکر کی اور اس بارے میں جو کتابیں ہیں وہ بھی تفصیل سے ذکر کی. اگلے سبق میں ہم حدیث مضطرب کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے.